جی میرا سوال یہ ہے، مسلم اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ یعنی مسلمان اور غیر مسلمان کی زندگی میں کیا فرق ہے اور مسلمان کا صحیح مطلب کیا ہے؟ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جو ہر روز ہمارے کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے، سورج کو نکال دیتا ہے، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے، یعنی دونوں کی زندگی میں کیا فرق ہے اور مسلمان کا صحیح مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیں کہ غیر مسلم ایک ہے مسلم۔ مسلم کا مطلب ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے، اس کی آگیا کا پالن کرنے والا، اس کے حکم پر چلنے والا، دھوکے اور جھوٹ سے بچ کر سچے مالک کی عبادت کرنے والا، اس کی پوجا کرنے والا۔ اور دوسرا غیر مسلم جو شبد ہے، اس غیر مسلم شبد میں ساری دنیا میں مسلم کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، جینی بھائی ہوں، پارسی بھائی ہوں، یہودی بھائی ہوں، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں، وہ سب جو ہیں غیر مسلم ہیں۔ اب یہاں پر ہم ایک بات اور سمجھ لیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے پیغام پر، اسلام کے میسج پر کرتویہ کرنے سے، کرم کرنے سے مسلمان ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا کرم یہ ہے کہ اپنے سچے مالک کو پہچان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اس کا پارٹنر نہ بنا، اسی کی عبادت کرے، اسی کی پوجا کرے، اور جو مانگنا ہے اسی سے مانگے۔ لا الہ الا اللہ، اس پوری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے اور کوئی کچھ نہیں کرتا، سب وہی کرتا ہے، جو اندیکھا خدا ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اب اس خدا نے یہ جیون ہمیں امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے دیا ہے۔ سب کچھ اسی کا ہے اس دنیا میں، جو جہاں پر بھی ہے۔ اب اس نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسلام دھرم میں اس سچے مالک کے صحیح آدیش ہیں، حکم ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک زندگی جینے کے طریقے ہیں۔ اب انسان کو کیا کرنا ہے کہ اسی کی پوجا کرنی ہے، جو مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جو ہمارے اندر رچنا ہے، ایشوری رچنا، ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو پہچاننا ہے دلیل کے اعتبار سے، کہ کیا چیز حرام اس نے کی ہے تو کیوں کی ہے، اور کون سی چیز حلال کی ہے تو کیوں کی ہے، اس میں غور کرنا ہے، اور پھر اس کے حکموں کو پہچان کر اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی کا مطلب اسلام ہے کہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنا سب کچھ اپنے سچے مالک بنانے والے کے سامنے سونپ دینا، سمرپت کر دینا، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آ جانا، اور پھر امن شانتی حاصل کرنا، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ تو خالی مسلمانوں کے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کے پیغام پر عمل کرنے سے سچا مسلم ہوتا ہے۔ آپ اگر نام رکھ لیں محمد دلشاد یا محمد فیضان یا محمد عارف، آپ نام رکھ لیں، لیکن اسلام کے پیغام پر عمل نہ کریں، تو یاد رکھیں جو اسلام کے پیغام پر عمل کرے گا وہی تو کامیاب ہوگا، اور جو خالی فراڈ بازی کرے گا، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ناکام ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائے گا وہی کامیابی پائے گا۔ تو بھائی، اللہ تعالیٰ بڑی عجیب ہستی ہے، جو خود موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، جس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ زمین کی موٹائی، زمین کی جڑ، زمین کی تہ کو اس کی نظر سے چھپا نہیں سکتی۔ اب دیکھیے، اس کی آنکھ نہیں ہے، نظر نہیں ہے، انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے آنکھ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ سمندر کا کالا پانی سمندر کی تہ کو اس کی نظر سے، اس کی آنکھ سے چھپا نہیں سکتا۔ تو ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، وہ بنانے والا ہے، تو بنی ہوئی چیز سے وہ الگ ہے بالکل، ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر سمے ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، جبھی تو وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا کا امتحان کا سسٹم
اللہ تعالیٰ کا بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ بنایا ہوا ہے انسانوں کی پریکشا لینے کے لیے، یعنی وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب دنیا کے جہان میں جاؤ، اب دنیا میں تم نے میری طرف غور کیا کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، مجھے کسی نے بنایا ہے، یہ کائنات کوئی چلا رہا ہے اور کوئی ہمیں پال رہا ہے، کسی کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اگر تو دنیا میں میری طرف غور کرے گا اور دنیا سے میرا بن کر آئے گا، یعنی کہ دو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، ایک تو ہے کہ یا تو دنیا کو پالو یا پھر ایک ہے اللہ کو پالو۔ بھئی یا تو اس دنیا کے بنانے والے کو پالو اور یا پھر اس دنیا کو پالو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ ہو، ایک بادشاہ تھا، اس نے جو ہے کافی سارے سامان لے کے سوئی سے، اور سارے سامان جو ہے کھانے پینے کے اور ہر چیز کے آئٹم سارے اس نے دھر دیے اور اپنے ورکروں سے کہا، نوکروں سے کہا کہ بھئی جو چاہے اس میں سے ایک آئٹم اٹھا لے، یہ میری طرف سے انعام ہے۔ تو سب نے ایک ایک آئٹم اٹھایا، لیکن ایک باندی تھی، اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ کہ اس لیے پکڑا کہ اگر تم مجھے مل جاؤ گے تو مجھے سارا سامان مل جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طریقے سے جس نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کو پایا، تو یہ دنیا بھی اسی کی ہے سب کچھ، اور جنت بھی اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بھئی ہر چیز اللہ سے ہے، اللہ اپنے سہارے سے قائم ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور دنیا میں بھیج دیتا ہے کہ اب جا دنیا میں، اگر تو نے میری طرف غور کیا، جیون کا سمے دے دیا ہے سب ہر انسان کو، اگر تو نے میری طرف غور کیا اور مجھ سے ایمان مانگا اور تو نے مجھے پانا چاہا، سب کچھ چھوڑنا چاہا، چھوڑنے سے مطلب یہ نہیں دنیا کو چھوڑ دینا، نہیں، اس نے جیون دیا ہے تو وہی پال لگائے گا، جس نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا، لیکن دل دماغ کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کو دے دینا۔ اب دیکھیے، آنکھ دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پیر دو ہیں، دل انسان کا ایک ہے۔ تو دل ایک کیوں ہے؟ اللہ کا اعلان ہے کہ یہ دل جو ہے تیرا میرے لیے ہے، تو اس میں مجھے بسا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا بھار دنیا کی کوئی چیز سہ نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تجلی دکھائی تھی تو پہاڑ کا ریجا ریجا ہو گیا تھا، لیکن انسان کا جو دل ہے یہ اللہ کو سہار جاتا ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ دل دماغ کی کیفیت صرف اللہ کی طرف لگانی ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا کے برائی کے مدد چھوڑ دینے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اعلان ہے کہ وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے کہ اب دنیا میں جا، میری طرف غور کر کے اگر میرا بن کے آیا ہے، اگر میرا بن کے آیا تو میں تجھے پھر ہمیشہ جنت کا جیون دوں گا، جنت کا جیون دوں گا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، 2 منٹ میں میں نے یہ بات کہہ دی اور آپ نے سن لی ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جنت کتنے مزے کا جیون ہے، جس میں جوانی ہمیشہ، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، زندگی ہمیشہ، موت کبھی نہیں آئے گی، سکھ ہمیشہ، دکھ کبھی نہیں آئیں گے، ہاں، صحت ہمیشہ، بیماری کبھی نہیں ہوگی، مزے ہی مزے ہوں گے، ہر انسان کی ہر اچھا اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ تو بات کو سننے سے پہلے غور کرو اور پھر جنت کا سودا کرو۔ اب دیکھو نا، یہ زندگی جو ہے اتنی بیکار ہے، کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، کوئی بھروسہ ہے؟ اپنے آپ کو سمجھاؤ، بیٹھ کر کے تسلی میں اپنے من کو سمجھاؤ کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ سے اس زندگی کا سودا کرو جو ہمیشہ کا جیون ہے۔ اس جیون کے پیچھے دوڑ نہ لگاؤ، وفروا اللہ، اللہ کی طرف دوڑو تاکہ وہ ہمیشہ کامیابی کا جیون مل جائے، اور وہ جیون اسی کو ملے گا جو اس دنیا کی محبت چھوڑ دے گا، اللہ کی محبت مر کر لے جائے گا۔ جو بھی اللہ کا گیان، اللہ کا علم سنو، اس میں دماغ کو لگایا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اب دل سے دنیا کو چھوڑنا، پہلی بات تو دل سے دنیا کو چھوڑنا ہی بہت مشکل ہے انسان کے لیے ہے۔ تو پہلی بات تو اس دنیا کو دل سے چھوڑنا ہی، اس کی محبت چھوڑنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی محبت دی ہے اولاد کی، ماں باپ کی، یہ سب رشتے ناتے دیے ہیں،
یہ ایک جال ہے، جس جال میں سے ہمیں غور کر کے نکلنا ہے، اور جو سچا مالک ہے اس کی طرف ہمیں دل لگانا ہے۔ مال اولاد فتنہ ہے، اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ سب انسان کو بھٹکانے کے جال ہیں، پھندے ہیں۔ اور حقیقتاً یہ جال جتنے رشتے ناتے ہیں نا، یہاں دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اور ہم نے کتنے غیر مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، اور حقیقتاً کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے ساتھ کتنی بھی نیکی کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، اولاد کے ساتھ کچھ بھی کریں، سب ناشکرے نکلتے ہیں۔ اور اینڈ میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو سارے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ تو حقیقتاً یہ سب جتنے رشتے ناتے ہیں، مال دولت ہیں، یہ سب جال ہیں۔ ان جالوں، یہ جال ہی امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ ان جالوں میں سے نکل کر کے اور سچے مالک کو پہچاننا، اور پھر اس کا احسان ماننا، اور پھر اس دنیا سے اس کا بن کے جانا، یہ ہے ایمان۔ دنیا والا بن کے نہ مرنا، اللہ والا بن کے مرنا۔ تو اس ساری دنیا کی محبت دل سے چھوڑ کر کے اللہ کی محبت لے کے جانا، یہ ہے ایمان۔ اور اللہ کے حکم پر چل کے جانا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے احکامات پر عمل کر کے مرنا، یہ ہے ایمان۔ جو اس ایمان کو لے کے جائے گا حقیقتاً وہی ہمیشہ کا جیون پائے گا۔ اب سچ اور جھوٹ سب کو پتہ ہے، جانتے بوجھتے انسان دنیا کے دھوکے سے دل بہلائے، جھوٹ سے دل بہلائے، سچائی کو جھٹلائے۔ اب دیکھیے انسان کی دو نگاہ ہیں، دو نگاہ، دو ہی موڑ، دو ہی زندگی جینے کے طریقے، دو ہی طریقوں پر زندگی جی کے مرنا۔ ایک نگاہ تو ہے سامنے کو، ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کی مال دولت، کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، سامنے نگاہ لگی ہوئی ہے، دھیان لگا ہوا ہے۔ اور ایک نگاہ ہے اپنے شریر پر، کہ میرا شریر خود موت کی طرف جا رہا ہے، میری جوانی ڈھلتی جا رہی ہے، میرا شریر بیماریوں کا گھر ہے، میری زندگی دکھوں کا گھر ہے، لہٰذا میں یہاں جیون کا سمے لے کے آیا ہوں۔ ارے میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، کیا وہ کہانی قصہ تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب میرا سمے پورا ہو جائے گا تو میں بھی اس دنیا میں نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ دنیا آنے جانے کی جگہ ہے، کبوتر خانہ ہے، یہاں کتنے امتحان دینے کو آتے ہیں اور کتنے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان جب غور کرتا ہے کہ یہ میرا شریر کدھر کو جا رہا ہے، یہ میرا شریر ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، زندگی کا سمے پورے ہونے کی طرف جا رہا ہے، زندگی کی شام ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو لہٰذا میں اس پر غور کروں کہ میں جب دنیا میں نہ رہوں گا تو دنیا میرے لیے کہاں سے رہے گی؟ جب میرے شریر میں جان ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا دنیا کی بادشاہت کا؟ تو میں حیا مایا سے، موہ مایا سے دل کو ہٹاؤں، پھر دنیا کی دوڑ سے، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچاؤں پھر۔ ارے جب میرے شریر میں جان نہیں ہے تو میں کیا کروں گا حیا مایا کا، مال دولت کا؟ شریر میں جان ہے تو انسان کو دنیا اچھی لگتی ہے، جب شریر میں جان نہیں دنیا کہاں سے اچھی لگے گی؟ تو اسی پرکار سے جس کا دھیان سچائی پہ لگا وہ ہے عقل مند، وہ ہے سمجھدار، اور جس کا دھیان دنیا کے دھوکے پہ لگا رہا، مال دولت کوٹھی بلڈنگ دنیا بٹورتا رہا اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا رہا، تو یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اس کی جو ہوشیاری ہے نا، اسے موت پہ معلوم پڑ جائے گی پھر میں کتنا ہوشیار تھا۔ تو پہلی بات تو دل سے اس دنیا کی محبت چھوڑنا ہی بہت مشکل ہے۔ انسان کے دل دماغ پر دنیا کا نشہ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ اسے کچھ اور دکھائی دیتا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ دیکھ بھال کر بھی اندھا ہوتا ہے سچائی سے۔ اس کے سامنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ چاہے سارے مر جاؤ مگر اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ پھر بھی دھرتی پہ ظلم جاستی کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور دنیا کے نشے میں انسان ظلم جاستی ہی کرتا ہے دھرتی پہ۔ تو انسان کے دل و دماغ پر دنیا کا نشہ حاوی ہو جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کے لیے محنت کرے گا، اللہ کو پانے کی کوشش کرے گا، اللہ سے رو رو کے ایمان مانگے گا، تو اللہ اس کا دنیا کا نشہ ختم کرے گا، اسے ہوش میں لے آئے گا۔ لیکن دنیا کا نشہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، جلد بازی پسند نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگے گا، اب دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ سے ایمان کم اتارا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا میں میری کھوج کرنے والے کم ہوں گے، دنیا بٹورنے والے زیادہ ہوں گے۔ جو میری کھوج میں جان مال اپنا سب کچھ لٹا دے گا، لگا دے گا، میں اسی کو ایمان دوں گا، سیدھی سی بات ہے۔
بھائی ایمان کوئی معمولی چیز نہیں، ایمان بہت بڑی چیز ہے، جس کو ایمان ملا اس کو جنت ملے گی، ہمیشہ کا جیون ملے گا۔ تو اسی چیز سے اب ہم سمجھے، جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اور ایمان مانگتا ہے۔ اب آپ نے سنا بھی ہوگا کہ شیطان کا کام جلد بازی کا ہے، جلدی شیطان کی۔ اللہ کو نرمی پسند ہے، جلد بازی پسند نہیں ہے، یہ نیم قانون ہے اللہ کے بنائے ہوئے۔ تو اب انسان اللہ سے ایمان کی دعا مانگو گے تو دیر میں قبول ہوگی، جلدی قبول نہیں ہوگی، دھیرے دھیرے دیر میں قبول ہوگی۔ اور شرک کر کے شیطان سے مانگو گے تو اللہ جلدی دے دیتا ہے، بات سمجھے، دینے والا اللہ ہی ہے۔ شرک کر کے آپ جو ہیں اگر شیطان سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ جلدی دے دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے عقل دے رکھی ہے، انسان اندھا نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ انسان کا یہی تو امتحان ہے کہ تو بے جان چیز سے، پتھر سے مانگ رہا ہے، یہ تجھے کیسے دے دے گا؟ دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل کا ٹیسٹ لے رہا ہے، تو مین چیز عقل ہے انسان کی، عقل کا امتحان ہے۔ انسان عقل سے ہی نرک میں جائے گا، عقل سے ہی سورگ میں جائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے جب اللہ سے مانگیں گے تو وہ دھیرے دھیرے قبول ہوتی ہے دعا، جب آپ شیطانی طریقے سے مانگیں گے تو جلدی ہو جاتی ہے۔ تو کتنے سارے لوگ تو یہیں ٹوٹ جاتے ہیں، شیطان کے جال میں یہیں پھنس جاتے ہیں۔ اس دنیا کے گناہ کے مزے چھوڑنے کو کوئی انسان تیار نہیں ہے، کتنے سارے لوگ یہیں جو ہے اسی معاملے میں بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور دنیا کے مزے چھوڑنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں، ورنہ اس جال سے انسان نہیں نکل پاتا۔ جبھی تو لوگ کہتے ہیں، اور کتنے لوگ کہتے ہوئے سنے ہم نے، کہ پیر فقیروں اور دیوی دیوتاؤں سے مانگو گے تو جلدی ملتا ہے اور اللہ سے مانگو گے تو جلدی نہیں ملے گا، یعنی جان بوجھ کر شرک کرتے ہیں، اسی لیے نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں لوگ جائیں گے۔ اور لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کتنی بری چیز ہے، جگہ ہے، جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کی وہاں تباہی پھر جائے گی۔ اللہ کے نیم قانون ہیں بنائے ہوئے، لہٰذا اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ جو اللہ کی نافرمانی کر کے، شرک کر کے مرے گا، دنیا بٹورتا ہوا مرے گا، وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اسے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ چاہے پوری دنیا کے انسان شرک کر کے مریں گے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو نرک کی آگ میں جھونک دے گا۔ اگر ایک انسان سچائی پہ چل کے مرے گا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، اللہ کے نیم بدلتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون بدلتے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے، موٹی سی بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام مذہب میں ڈھولک، طبلہ، سارنگی، سنگیت، یہ چیز حرام کیے گئے ہیں۔ اب جو چیز حرام کی ہے اس پہ غور کریے آپ۔ ڈھولک، طبلہ، سارنگی یہ جہاں بجے گا وہاں شیطانی ناچ ہوگا، سمجھے؟ اور اللہ کو ہم گاجے باجے میں نہیں پا سکتے، اللہ کو ہم سکون شانتی میں پا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کا دھوکہ، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور غیر مسلم بھائی بھی ہیں جو شیطان کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، شیطان نے انہیں پھندے میں پھانس رکھا ہے، غلط راستے پہ چلا رکھا ہے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، سچائی کے ہوش میں لائے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ قوالی شیطان کی شرک کی دعوت ہے، جبکہ سب سے بڑا گناہ دھرتی پر شرک ہے، سب سے بڑا مہاپاپ شرک ہے۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، شریک بنانا، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا، اس جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، پھر بھی اس کے علاوہ دوسروں سے مانگنا، یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہم دیکھیں یہ قوالی شیطان کی شرک کی دعوت ہے، کبھی اجمیر کے نام پر، کبھی کلیر کے نام پر ہیں قوالی ہوتی ہیں۔ قوالیوں میں اجمیر کا نام، کلیر کا نام، فلاں جگہ کا نام، فلاں جگہ کا نام آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ شیطان جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے لوگوں کو کہ کلیر، اجمیر، شرک کرنے آؤ، ہیں شرک کرنے آؤ اور اپنی مرادیں پاؤ۔ اب اندازہ لگاؤ اس بات کا کہ اگر انسان پیڑ سے مانگے تب بھی اللہ دے گا، پتھر سے مانگے تب بھی اللہ دے گا، قبر سے مانگے تب بھی اللہ دے گا، مورتی سے مانگے تب بھی اللہ دے گا، زمین سے مانگے تب بھی اللہ دے گا، آسمان سے مانگے تب بھی اللہ دے گا، فرشتوں سے مانگے تب بھی اللہ دے گا، شیطان سے مانگے تب بھی اللہ کے علاوہ جو مانگنا ہے وہ شیطان سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو سر جھکایا جاتا ہے کسی اور کے سامنے، اصل میں وہ نظر کا دھوکہ ہے، شیطان کی پوجا ہے وہ۔
یہ سمجھ لیں ہم. تو دنیا میں جس چیز سے بھی مانگے گا اللہ ہی اس کو دے گا. اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا ہے ہی نہیں. جو کوئی اور دے اللہ ہی دیتا ہے. تو پھر عقل کا امتحان ہے نا کہ تیرے پاس عقل تھی, 2 آنکھیں تھیں, کیا تجھے دکھتا نہیں تھا کہ اپنے جیسے انسان سے تو مانگ رہا ہے جو نطفے سے پیدا ہوا ہے, گندے پانی قطرے سے پیدا ہوا ہے, کل پرسوں کو مٹ گیا ہیں؟ کیا وہ تیری مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے؟ کیا تیری منوکامنائیں پوری کر سکتا ہے؟ کیا ایک پتھر جو بے جان ہے, جو دیکھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, مکھی اس کے اوپر سے کوئی چیز لے جائے چھین کر اس کو واپس لا نہیں سکتا, مکھی اس کے اوپر ہک جائے اس کو ہٹا نہیں سکتا, کیا وہ پتھر تیری منوکامنائیں پوری کر دیتا؟ مگر انسان جانتا ہے, جان بوجھ کر انسان شرک کرتا ہے, اللہ کے ادھیکار اللہ کو نہیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت کے دن کہ تم نے دنیا کے اندر پتھروں سے مانگا تھا, کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا؟ لوگ کہیں گے اے پالنہار بے شک دیا تھا. تم نے دنیا کے اندر اپنے جیسے انسانوں سے مانگا تھا, کیا میں نے تمہیں دیا نہیں تھا؟ کہ ہاں دیا تھا. کہ جاؤ, دنیا میں تمہارا امتحان تھا, تمہیں میں نے عقل دی تھی, سمجھ دی تھی, تم نے پھر بھی جان بوجھ کر میرے ساتھ شرک کیا. میں نے تمہیں پیدا کیا, تم نے میرے پیدا کرنے کا حق ادا نہ کیا. اب جاؤ, میں تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک رہا ہوں. اب اپنے آپ کو انہی خداؤں سے بچوا لو جن کو تم دنیا کے اندر پوجا کرتے تھے, جن سے تم مانگا کرتے تھے, جن کو تم میرا شریک کیا کرتے تھے. اب بتاؤ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, تباہی پھر جائے گی ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو گاجے باجے ہیں, ڈھولک طبلے سارنگی قوالی ہیں, بھجن بھی اسی طرح کے ہیں. بھجن بھی جو ہے شیطان کی دعوت ہے شرک کرنے کے لیے کہ فلاں مندر میں آؤ شرک کرو ہیں. ہاں, سب سے بڑے گناہ کی طرف جو انسان کی تباہی پھر جائے گی, کیونکہ سب کا مالک ایک ہے. تو شرک کرنے آؤ. تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ موسیقی, گانا بجانا, موسیقی جو ہے تو یاد رکھیں موسیقی کا دھوکہ, گانے بجانے کا دھوکہ انسان کے من کو برائی کی طرف کھینچتا ہے. اب تم دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں دھوکہ اور جھوٹ اوپر ہے, سچائی نیچے ڈھکی ہوئی ہے. دھوکے اور جھوٹ پر ہی لوگ چل کے دھوکہ کھا رہے ہیں. مندر میں بھجن بجتے ہیں عورتوں کی آواز میں تاکہ وہ من کو موہ لے, اور اوپری طور پہ کتنا اچھا لگتا ہے. تو وہ جو بھجن اور گانے ہیں یہ ہمیں دنیا میں اللہ سے بھٹکا دیتے ہیں, سچائی سے اندھا کر دیتے ہیں, اور دنیا کے دھوکے میں لین کر دیتے ہیں. اس دھوکے کی طرف انسان کا من کھنچتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہوش میں آ کر سچائی پر غور کرو. کائنات کا مالک قرآن مجید میں اس دنیا کو فرماتا ہے کہ یہ دنیا کچھ سمے کے لیے امتحان لینے کے لیے, ٹیسٹ لینے کے لیے ایک کھیل تماشے کا ذریعہ ہے. جیسے اسکول میں پیپر ہوتے ہیں نا, گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, کچھ سمے کے لیے, ایسے ہی جو ہے کچھ سمے کے لیے ٹیسٹ لینے کا یہ دنیا کھیل تماشا ہے. جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں, اس زندگی کے لیے انسان دوڑ لگا رہا ہے کہ میں منتری بن جاؤں, میں یہ بن جاؤں, میں وہ بن جاؤں. تو یہ کھیل تماشا ہے اصل میں. اور اللہ تعالیٰ سنسار کا مالک قرآن مجید میں مال اور اولاد کو فتنہ کہتا ہے. فتنہ فساد, یعنی مال اور اولاد, یہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت انسان کو ڈسنے والا سانپ ہے. جو لوگ اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتے, اللہ کی طرف غور نہیں کرتے, سچائی کی طرف غور نہیں کرتے کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں, ہمیں بھی مرنا ہے, ان لوگوں جو لوگ دنیا بٹورنے میں لگے رہتے ہیں, دنیا ان کو ڈس کر مار دیتی ہے. دنیا کی مثال ایک چتکبرے سانپ کی طرح ہے. جیسے بچہ اس پہ لپک کے بھاگتا ہے, اس کو معلوم نہیں ہوتی, ہوش نہیں ہوتا کہ یہ سانپ خطرناک ہے, ڈس لے گا مجھے, میں مر جاؤں گا. اسی پرکار جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ بھی اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ یہ زندگی بہت ناپیدار ہے, یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, کل ختم ہو جائے, آج ختم ہو جائے, ابھی ختم ہو جائے. یہ زندگی میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے, اور یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اس زندگی کے اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے ختم ہونے کا, لیکن پھر بھی نادانی میں وہ دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں. اس دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جیسے بچہ چتکبرے سانپ کے پیچھے بھاگتا ہے, ایسی وہ لوگ بھاگ رہے ہیں نادان بچوں کی طرح. اس دنیا کی مثال مردار, بدبودار جو جانور مر جاتا ہے اسے جنگل میں پھینکی آتے ہیں, اس کی سی ہے کہ کتے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور پھر جو کتا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ہی کھاؤں اور سب کو بھگا دوں. اسی لیے جو لوگ دنیا بٹورتے ہیں ان کی مثال بھی
کتوں کی طرح ہے، وہ دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے۔ جس مالک نے جیون دیا ہے اس کی طرف غور نہیں کرتے، جبکہ اس دنیا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو اصل جو ہمارا مالک ہے، جس نے جیون دیا ہے، یہ جیون اس نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کے حکموں پہ چل کر اس کو راضی کریں، اس دنیا کو بٹورنے میں نہ لگیں، اس دنیا کی کھوج میں نہ لگیں، اس دنیا سے دل ہٹائیں، اللہ سے دل لگائیں۔ جس پرکار سے کہ جیسے ہم دیکھیں کوئی مکان ہو، مکان میں اگر لیٹرنگ نہ ہو تو وہ مکان جو ہے نامکمل ہے۔ مکان میں ہر چیز ہو مگر لیٹرنگ نہ ہو تو وہ نامکمل ہے۔ تو اسی پرکار سے دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے انسان کا۔ دنیا میں رہنا آپ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان کا ذریعہ بنایا ہے، تو یہاں کمانا بھی پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، بیوی بچوں کا پیٹ بھی بھرنا پڑے گا، لیکن دنیا کی کسی چیز سے دل نہ لگائیں۔ اب جیسے مکان ہے اس میں لیٹرنگ نہیں ہے تو وہ نامکمل ہے، تو دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے انسان کا، وہ بھی نامکمل ہے۔ تو اسی پرکار سے جب انسان لیٹرنگ میں جاتا ہے لیٹرنگ کرنے کے لیے تو اس میں صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کو جاتا ہے، اس میں دل نہیں لگاتا لیٹرنگ کے اندر بیٹھ کر کے، ضرورت پوری کرتا ہے اپنی، ہے کہ نہیں، اس میں بدبو آتی ہے۔ تو اسی پرکار سے دنیا سے بھی ہمیں ضرورت پوری کرنی ہے، صرف اپنی جو جائز ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں، گناہ کے مزے کو ماریں اور اللہ کے حکم پر چلیں، تو انسان جو ہے لیٹرنگ میں دل نہیں لگاتا۔ اسی پرکار سے انسان ضرورت پوری کرنے جاتا ہے، تو اسی پرکار سے ہمیں دنیا میں کسی بھی چیز سے دل نہیں لگانا، صرف ضرورت پوری کرنی ہے دنیا میں رہ کر کے، اللہ سے دل لگانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں کہ اللہ کے حکم پر چل کر اس کو راضی کر کے جائیں اور پھر ہمیشہ جنت کا انعام پائیں۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے بھائی، جنت بہت بڑی نایاب جگہ ہے، ہاں ہمیشہ کا جیون ہے، وہ ایسی تھوڑی مل جائے گا، اس کے لیے قربانی ہے کہ دنیا سے دل کو ہٹاؤ، اللہ سے دل کو لگاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حکم پہ آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ایک اللہ کے سوا، ایک ایشور کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اس کے حکم پہ آ جاؤ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، اس کے حکم پہ آ جاؤ اور ہر چھوٹی بڑی برائی کو چھوڑ دو اور اس کے حکم پہ ہر اچھائی پہ آ جاؤ، کیونکہ اللہ کا حکم ہر اچھائی ہے برائی سے بچا کر کے، اور محمد رسول اللہ اس کے آخری پیغمبر ہیں، جو قرآن میں اللہ نے کہا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا اور ہمیں بتایا، تو اس طریقے سے اللہ کو راضی کرو۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو انجانے میں جہنم کی آگ میں نہیں جھونکے گا، اس نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، پھر وہ اپنی خبر بھی بندوں تک بھیجتا ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ سچا اور جھوٹ کو اس کو دکھا دیتا ہے۔ اب اس کا امتحان ہے کہ وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ تو یاد رکھیں مسلمان وہی بنتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، مسلمان وہی بنتا ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو اس کے اندر ہے، تو مسلمان حقیقتاً وہی بنتا ہے جو اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے طریقے سے دنیا میں اللہ کے قانون پہچان لیتا ہے، پھر وہ ایشوری رچنا پر جیون جیتا ہے۔ اسی لیے دھرم کا مطلب ہے جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہو، جیون میں دھارن کر کے امن شانتی حاصل کرے انسان۔ تو آج کے زمانے میں صرف سچا دھرم اسلام ہے، جس کو انسان جیون میں دھارن کر کے، جیون میں اتار کر کے اور امن شانتی حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیے کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کی سچائی کا انکار کرے، تو کافر اپنی منمانی سے ایشوری رچنا کا الٹا کر کے زندگی جیتا ہے، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلتا ہے۔ جبکہ ایشوری رچنا کیا ہے ہمارے اندر؟ جب ہم اچھا کرم کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ ہاں اسی راستے پر چل، اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے اور موت کے بعد بھی اچھا ہے۔ اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، تو قدرت ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے اور دل دماغ میں گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہے، اور یہ اشارہ کرتی ہے کہ اس راستے پر نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور موت کے بعد بھی برا ہوگا۔ یہ ہے ایشوری رچنا۔ اب جو مسلمان ہیں وہ اسی رچنا کے طریقے پر جیون جیتا ہے، اللہ کے حکموں کو پہچان کر کے، اسلام کے طریقے سے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ ایشوری رچنا کے خلاف چل کے اس کا الٹا کر کے جیون جیتا ہے۔ جیسے کہ ہم مثال کے طور پر دیکھیں کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ سنسار کا سچا مالک نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، نہ تس سے پرتیما استی
اس کی کوئی پرتیما، کوئی مورتی، کوئی عکس، کوئی اسٹیچو، کوئی آکار، کوئی فوٹو، کوئی پینٹنگ اس کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر کے اور اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہے کمائی کا چکر ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور لوگوں کو اس سے کمائی ہوتی ہے۔ اصل میں دھرم کے نام پہ دھندا ہے یہ۔ تو یہ ہے ایشوری رچنا کے خلاف چلنا، الٹا چلنا۔ مسلم جو سچا مسلم ہوگا وہ نراکار شکتی کے آگے سر جھکائے گا، وہ کسی مجہار کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی۔ نماز سنسار کے سچے مالک کی سچی پوجا ہے، سچی عبادت ہے۔ تو غیر مسلم جو ہے وہ ایشوری رچنا کا الٹا کر کے جیون جیے گا اپنی منمانی سے، اور مسلم اللہ کی مرضی پر چل کر جیون جیے گا۔ دونوں میں یہی فرق ہے کہ جو اپنے مالک کی مرضی پر جیون جی کے جائے گا وہ جنت کا انعام پائے گا، اور جو اپنے مرضی پر چل کے جائے گا وہ جہنم میں سزا پائے گا۔ تو یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے بھائی، سب کو پتہ ہے کہ سنسار کا سچا مالک اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ جان بوجھ کر دنیا میں جو ہے مورتی پوجا کرتے ہیں، دھندے بنا رکھے ہیں دھرم کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو انجانے میں، دھوکے میں، نرک کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ ہر انسان کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، اللہ نے سب کو دکھا رکھا ہے سچ اور جھوٹ۔ تو اس لیے مسلمان اپنے مالک اللہ کی مرضی پر چل کر، حالانکہ دونوں کا مالک ایک ہی ہے، سب کا مالک ایک ہے، اس لیے مسلمان مالک کی مرضی پر چل کر جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے جنت۔ اور غیر مسلم جو اسلام کی سچائی کو نہ مانے، اپنی منمانی کرے، کافر اللہ کی مرضی پر نہ چل کر، اپنی مرضی پر چل کر اللہ کی ناشکری کر کے اللہ کی سزا نرک جہنم کی آگ کا حقدار بن جاتا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ زندگی صرف پریکشا کے لیے، ٹیسٹ کے لیے دی گئی ہے ایشور کی طرف سے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں دھوکہ اور جھوٹ اوپر پھیلا ہوا ہے، وہ بڑا چمکدار دکھتا ہے اور اس کا انسان کے من کو موہ لیتا ہے۔ اوپری طور پر تو ہم غور کریں، اگر ہم غور کریں، دیکھیں، اوپری طور پر تو غیر مسلمانوں کے زندگی جینے کے طریقے انسان کے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام کے زندگی جینے کے طریقے سچے ہیں، کیونکہ غیر مسلمانوں کے زندگی جینے کے طریقے اللہ مالک کی نافرمانی، اپنی مرضی، آزادی کے ہیں، جس کا انجام مرنے کے بعد نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ جو اپنے منمانی پر جیون جی کے جائے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ اب اسلام دھرم میں جو انسان کی زندگی جینے کے طریقے ہیں، ایشور کے قانون ہیں، انسان کے جیون جینے کے طریقے بتائے ہیں۔ اسلام میں جو زندگی جینے کے طریقے ہیں وہ مالک کی مرضی ہے، مالک کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، ایشور کی مرضی ہے، جس کا انجام موت کے بعد جنت ہے، ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں کہ جو بچے مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں انہیں اس دنیا کی زندگی کا ہوش نہیں ہوتا، دنیا کی سمجھ نہیں ہوتی، نہ ہی اپنی زندگی کا ہوش ہوتا ہے، لیکن غیر مسلمانوں کے زندگی جینے کے طریقے اسے اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی عورتیں، بیوی، پتنی جنگل میں نیار لینے جاتی ہیں، جنگل میں کام کرنے جاتی ہیں تو وہ اچھی لگتی ہیں، حالانکہ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے ہیں، اور عورت کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے جو صحیح طرح بدن کو ڈھانکیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹی کوٹ وغیرہ یہ سب اچھے کپڑے نہیں ہیں جو عورت کے بدن کو ٹھیک سے ڈھانکے۔ تو اس لیے انجانے میں انسان کو جیون کی سمجھ نہیں ہوتی اور وہ دھوکے کو صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ دھوکہ چمکدار ہوتا ہے، وہ انسان کے من کو موہ لیتا ہے۔ اب دیکھیے مندر میں مورتیاں ہوتی ہیں، چمکدار ہوتی ہیں، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو وہ انسان کے من کو موہ لیتی ہیں۔ مندروں میں ہم دیکھیں کہ لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں تو انسان چمکدار دھوکے کی طرف لپکتا ہے، حالانکہ اسے زندگی کا ہوش نہیں ہوتا، سچائی کا ہوش نہیں ہوتا کہ ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر شرم کا مادہ رکھا ہے، حیا کا مادہ رکھا ہے کہ وہ اپنے تن کو ڈھانکے تاکہ اس کی عزت سرکشت رہے۔
مگر انسان عورت یا مرد انجانے میں عورت اپنے شریر کی نمائش کرنے میں اپنی خود ہی سمجھتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے۔ میں ایک بار جا رہا تھا نکل کے، تو ایک مندر میں ڈی جے رکھا ہوا اور لڑکیاں اس میں ناچ رہیں اور لوگ دیکھ رہے تماشا سر کھول کھول کے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اسلام کی گواہی دی۔ میں نے کہ واقعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچا دھرم اسلام ہے۔ مسجد میں کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا، صرف ایک نراکار شکتی کی پوجا ہوتی ہے۔ تو میں نے گواہی دی کہ واقعی میں سنسار کے سچے مالک کی جو عبادت ہے، جو پوجا ہے، وہ مسجد میں ہوتی ہے، اور مندر کے نام پر لوگوں کو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اصل میں مندر یہ بھنگ کا اڈا ہے، جوئے کا اڈا ہے۔ کتنے مندروں میں دیکھا میں نے لوگوں کو جوا کھیلتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے اور شراب پیتے ہوئے۔ تو یہ مندر شیطان کا دھوکہ ہے۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دھوکے سے لوگوں کو نکالے، سچائی کے ہوش میں لائے۔ گناہ کے مزے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کب تک گناہ کے مزے لوگے؟ آخر تو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد گناہ پہ چلنے والا، جھوٹ پہ چلنے والا، چوری کرنے والا، مکاری کرنے والا، بھنگ پینے والا، بلاತ್کار کرنے والا، دھرم کے نام پر دھندا کرنے والا، دھرم کے نام پر دھوکہ دینے والا نرک کی آگ میں جائے گا۔ ارے وہ کیا پائے گا؟ پھر کیا پائے گا؟ چند دنوں کی زندگی ہے، اگر ہم جھوٹ پر چل کر مالک کو ناراض کر کے مر گئے تو نرک کی آگ میں کیا پائے گا انسان؟ تو یہ مندر شیطان کا دھوکہ ہے۔ میں نے دیکھا یہ عیاشی کا اڈا ہے، بلاತ್کار کا اڈا ہے، چوری کا اڈا ہے، بھنگ کا اڈا ہے، چرس کا اڈا ہے، دھرم کے نام پر دھوکہ ہے، دھرم کے نام پر دھندا ہے۔ تو میں نے دیکھا مندر میں کہ وہاں لڑکیاں ناچ رہیں سر کھول کھول کے، اور نوجوان لڑکے دیکھ رہے تھے، گندی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اسلام کی گواہی دی کہ واقعی دھرتی پر اسلام سچا دھرم ہے۔ اور پھر میں وہاں سے نکل کے آیا تو ایک عورت راستے میں گلی میں کہہ رہی تھی کہ مندر میں ڈانس ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا من کی ڈانس ہو رہا ہے یا پوجا ہو رہی ہے؟ میں نے ارتھانے کے لیے میں ذرا سوچوں، ذرا دیکھوں پوچھ کر کے کیا ان کا یقین ہے، کیا ان کی سوچ ہے۔ تو کہنے لگی پوجا نہ ہو رہی۔ من کی اور کہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ من کی ڈانس کر رہی ہیں، ڈانس کرنا کوئی اچھی بات ہے یہ؟ بتاؤ، دھرم کی جگہ پر ماں ڈانس کرنا اچھی بات ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ لڑکیاں دیوی ماں بن کر ڈانس کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا من کی پھر یہ اچھی بات ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں مندر میں، یہ غلط بات نہیں ہے؟ تو اس نے کہا غلط کیوں ہیں؟ لڑکیاں دیوی ماں کا رول نبھا رہی ہیں۔ من کی واہ رے واہ۔ پھر میں نے من میں سوچا، من کی واہ، انسانی عقل کس قدر انسانی عقل گر چکی ہے۔ من کی واقعی انسان سب جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو انجانے میں جہنم کی آگ میں نہیں جھونکے گا، بلکہ ہر انسان کو پتہ ہے میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ اچھائی کی راہ پر چلنے والے کو کامیابی اندھیرے میں نہیں آئے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں سچائی پہ چل رہا ہوں، دنیا میں اپنے مالک کو راضی کر رہا ہوں۔ مالک کو راضی کر کے مر کے جاؤں گا تو مالک میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا۔ اور برائی کے راہ پر چلنے والے کو بھی ناکامی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جب ڈالے گا تو ناکامی اسے اندھیرے میں نہیں آئے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں دنیا میں برائی کی راہ پر چل کے جا رہا ہوں، اپنے مالک کو ناراض کر کے جا رہا ہوں، گناہ کے مزے لے کے جا رہا ہوں، تو مالک میرے ساتھ اچھا برتاوا نہیں کرے گا۔ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے، جو جیسے کرم کر کے جائے گا اللہ کے ہاں ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ تو اس لیے میں نے دیکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، جب اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا، وہی سچی عبادت ہے اللہ کی۔ اور جب آپ مندر میں پوجا کرنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خرچہ آتا ہے، تو وہ کمائی کا دھندا ہے، دھرم کے نام پہ دھندا ہے۔ تو میں نے پھر گواہی دی، آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھائی کہ بے شک یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اس سنسار کا مالک، سچا مالک ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری انتم سندیشٹھا ہیں، آخری انتم رسی ہیں، نبی ہیں، اور تیرا سچا دھرم پوری دھرتی پر اسلام ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی خبر ہے، ہاں، ہر چیز پر ہر سمے نگاہ ہے اس کی۔ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے فرمایا ہے اگر میں اب اس عورت کو دعوت دیتا تو وہ دعوت قبول نہ کرتی، سچائی کو قبول نہ کرتی۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کے اندر کچھ خیر ہوتی، بھلائی ہوتی، تو ہم ان کو اپنی سچائی سنوا دیتے،
اچھائی سنوا دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بغیر خیر کے، بغیر بھلائی کے اچھائی سنوائے گا تو وہ لوگ منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ تو حقیقت میں اگر ایسے لوگوں کو دعوت دوں، حالانکہ میرا کام دعوت دینے کا ہے، میں نے دعوت دی، کیونکہ دعوت دینے سے ایمان والے کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کے، لیکن دوسرے کے لیے فکر بھی ہونی چاہیے۔ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے فکر ہونی چاہیے ہمارے اندر، کہ دنیا کے سارے انسان کسی طرح سے ان کا دھیان اللہ کی طرف لگ جائے، جہنم سے بچنے والے بن جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو میں نے اپنی طرف سے دعوت دی فکر لے کر کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کے اندر خیر نہیں ہے وہ اللہ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جیسے سور کے آگے آپ ہیرے موتی بکھیر دیں، اسے کیا قدر ہے اس کی، وہ تو منہ پھیر کے نکل جائے گا۔ اسی پرکار تم اگر جس کے اندر خیر بھلائی نہیں ہے آپ اس کو اچھائی سناؤ گے تو وہ بھی منہ پھیر کے نکل جائے گا۔ تو ساری دنیا میں سچائی سنسار کے سچے مالک کی ہم مسلمانوں کے پاس ہے، اسی لیے ہم پہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کا پیغام سمجھائیں، اسلام دین کو سمجھائیں، انہیں بتائیں۔ ابھی میں نے کل ہی دعوت دی اسلام کی ہندو بھائیوں میں، تو لوگ تعجب کر رہے تھے جب میں نے ان سے کہا تھا کہ مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، تو وہ کہہ رہے تھے اچھا مسجد میں مورتی نہیں ہوتی، کہ ہاں، کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھی یہ بات۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ جا کے چیک کرو، اللہ کی کھوج تو کرو کم سے کم۔ تو کتنے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ لوگ بیچارے انجانے میں جا رہے ہیں دنیا سے، بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے۔ اس چیز کا بوال ہم مسلمانوں کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم اوروں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں، ہم اوروں کو اللہ کی سچی راہ دکھانے کا ذریعہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اس لیے ہم اسلام کا پیغام ہر انسان تک پہنچائیں اور اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، محنت کریں۔ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ مسجد میں مورتی نہیں ہوتی تو بڑے حیرت میں پڑ گئے وہ، کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی مورتی کوئی ہوگی ضرور رکھی ہوئی۔ من کی نہیں، کوئی مورتی نہیں ہوتی، نراکار شکتی کی پوجا ہوتی ہے، نراکار جو اللہ تعالیٰ ہے، ایشور ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو کتنے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کو سچی بات نہیں پتہ، ان تک ہم پہنچائیں، ان تک ان کو ہم بتائیں، جبھی تو وہ مانیں گے، جبھی تو وہ سمجھیں گے۔ اب ہم ہی نہیں کرتے اس کام کو تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے غیر مسلمانوں کو دعوت نہیں دی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری دنیا میں ذلیل کر رہا ہے۔ اور جو انسانی شکل میں جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے، وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان کو دعوت دیں دین کی۔ شیطان کے پنجے میں بیچارے وہ جکڑے ہوئے ہیں، انہیں چھڑائیں، اللہ کی طرف لائیں، جہنم کی آگ سے خود بھی بچیں، اوروں کو بھی بچائیں۔ دنیا میں دو ماحول ہیں، اچھائی اور برائی کے، یہی ایشوری رچنا ہے، اچھائی پر چل یا برائی پر چل، چھوٹ دی ہے انسان کو۔ ایک ماحول شیطانی ماحول ہے جو انسان کو دعوت دے رہا ہے، قوالیوں کے ذریعے سے، بھجن کے ذریعے سے شیطان شرک کرنے کے لیے بلا رہا ہے کہ آؤ اجمیر شرک کرنے کے لیے، آؤ کلیئر شرک کرنے کے لیے، آؤ فلاں مندر میں شرک کرنے کے لیے۔ یہ گانے بجانے کے دوارا شیطان بلا رہا ہے۔ اور ایک نبی کی دعوت ہے جو اذان لگتی ہے اللہ اکبر، کہ لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز پڑھنے کی طرف، آؤ اپنے مالک کے حکم پہ، سچائی پہ چلو، اچھائی پہ چلو، تاکہ موت کے بعد تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جیون میرے بھائیوں ایک امتحان ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے، ہر انسان جیون کا سمے لے کے آیا ہے، سچائی پر چل کے مرو تاکہ موت کے بعد کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان کے بلاوے کو پہچانو، شیطان کے دھوکے کو پہچانو، اور اللہ کے حکموں کو بھی پہچانو جو نبیوں دوارا دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جو ہمارے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے۔ تو دنیا میں شیطان کی دعوت بھی چل رہی ہے، شیطان بھی کھینچ رہا ہے لوگوں کو اپنی طرف، جھوٹے گیان کی طرف، اور نبی کی دعوت بھی جاری ہے کہ نبی کی دعوت بلا رہی ہے لوگوں کو کہ ایک اللہ جو سچا مالک ہے تمہارا، جو نراکار ہے، آؤ وہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ اس کے گھر کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس کی بھکتی کرو، اسی کی پوجا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، آؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اذان کیا ہے؟ ایک بلاوا ہے لوگوں کو اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے۔ اب وقت ہو گیا ہے، اب اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اذان لگنے کے بعد پھر لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی پرکار سے شیطان بھی بلاتا ہے کہ آؤ شرک کرنے کی طرف، قوالی کے دوارا، بھجن کے دوارا، گانوں کے دوارا وہ شرک کرنے کی طرف کھینچتا ہے۔ اس نے بھی جو ہے دھرتی پر جو ہے جگہ جگہ شرک کرنے کے استھان بنا رکھے ہیں، مندر ہیں، مجہار ہیں، یعنی کیا کیا ہیں، دونوں کی دعوت جاری ہے۔ اب اس حالت میں انسان کا امتحان ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے
سچ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، کون سے کی دعوت پہ جاتا ہے۔ اگر شیطان کی طرف چلا گیا تو میرے بھائیو جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا موت کے بعد۔ اگر اللہ کی طرف آ گیا تو اس نقلی جیون کے بدلے میں اصلی جیون پائے گا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو جہالت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، شیطان نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج کا مسلمان زیادہ تر دین حق سے، سچائی سے بھٹک گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ دو عورتیں سفر کر رہی تھیں، وہ آپس میں جو ہے بات کرنے لگیں۔ ایک ہندو بہن تھی، ایک مسلمان بہن تھی، تو وہ دونوں بحث کرنے لگیں آپس میں، اور بحث کرتے کرتے لڑنے لگیں۔ ارے کہ تو ہمارے جو ہندو بہن جو کہنے لگی کہ تو ہمارے دیوتاؤں کو مانے کر، مندر میں پوجا کرے کر، دیوتاؤں کو مانے کر، پھر دیکھ تیرے کیسے کام بنتے ہیں۔ وہ مسلمان بہن کہنے لگی کہ ارے تو ہمارے پیروں کو پوجا کر، پھر دیکھ تیرے کام کیسے بنتے ہیں۔ حالانکہ ہیں دونوں ہی غلط، دونوں ہی غلط راستے پہ چل رہے ہیں، حالانکہ دونوں کا مالک ایک ہی ہے، لیکن شیطان نے غلط راستے پہ بھٹکا رکھا ہے۔ اور پھر گھر جا کے اپنے سیک ہی مار رہی ہیں دونوں۔ ہندو بہن کہہ رہی ہے کہ ارے مجھے مسلمان نہیں ملی تھی آج، میں نے اسے بڑی کھری کھری سنائی کہ تمہارے دیوتاؤں کو پوجا کر، یہ کیا کر، وہ کیا کر۔ اور مسلمان بہن کہہ رہی ہے کہ میں نے آج ہندنی کو بہت میں نے جھاڑا، میں نے اسے بڑی کھری کھری سنائی کہ تمہارے پیروں کو مانے کر، حالانکہ ہیں دونوں غلطی۔ تو جہالت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب انسان سچائی پہ غور کرے گا، دھیان لگائے گا، سوچ و وچار کرے گا، تبھی اللہ تعالیٰ سچائی دکھائے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے، قرآن میں پہلے ذکر برائی کا کیا گیا ہے کہ ہم نے برائی اور اچھائی کے دونوں راستے انسان کے سامنے کر دیے۔ تو برائی انسان کے دماغ میں آٹومیٹک اپنے آپ آتی ہے، اور اچھائی کے لیے سوچ و وچار کرنا پڑتا ہے، غور کرنی پڑتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی فصل بونی ہے، گیہوں بونے ہیں، تو آپ کو کھیت میں محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ بھئی کھیت میں محنت کرنی پڑے گی، جوتنا پڑے گا، اس کو محنت کرنی پڑے گی، بونا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے فصل ہوگی۔ اور گھاس پھوس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ اپنے آپ ہی جو ہے کھیت میں ہو جاتے ہیں ایسے آٹومیٹک۔ تو اسی پرکار سے برائی انسان کے اندر اپنے آپ آ جاتی ہے۔ برائی پہ کو بہت جلدی کان لگتے ہیں، اس کے بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے برائی، اس کے گھاس کی طرح پہ ہو جاتی ہے پیدا برائی انسان کے اندر۔ اور اچھائی کے لیے، اچھائی کی فصل اگانے کے لیے اپنے اندر، اس کے لیے بھائی محنت کرنی پڑے گی، اچھائی کو سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی، تب جا کے انسان کی اچھائی سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے فصل بوئیں گے تو آپ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پانی بھی دینا پڑے گا، جتائی کرنی پڑے گی، بیج بونا پڑے گا۔ اسی پرکار سے آپ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچائی کا بیج اپنے اندر بوئیں، اور پھر اسلام کے پیغام سے اپنے اندر پانی دیں، اللہ کے حکم سے اپنے اندر پانی دیں، اور پھر اس پہ غور و فکر کریں، سچائی کو سمجھیں، محنت کریں، تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو جہنم کی تباہی سے مرنے کے بعد بچا سکتے ہیں۔ بھائی دنیا میں سارے دھرم ادھرم میں بدل گئے تھے، سارے دھرموں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کا جو دھارمک قانون ہے یہ نازل کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اوپری طور پر اس دھرم کے نام پر بھی شیطان نے دنیا میں دھوکہ پھیلا رکھا ہے، اور دھوکہ ہے ایک جیسا ہی، بس دیکھنے کا فرق ہے تھوڑا سا۔ ہم دیکھیں اور دھرموں میں جو ہے کھڑی مورتی پوج رہے ہیں لوگ، اور اسلام دھرم میں دھوکہ ہے پڑی مورتی کا، قبر کا۔ تو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو زیادہ ہی غور و فکر، سوچ و وچار کرے گا، اللہ کے علم کی کھوج کرے گا، وہی سچائی کو سمجھ پائے گا۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، اور غور سے سنیں، دھیان لگا کے سنیں۔ اگر ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو بار بار سنیں، تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے۔ اور ایک دم سے کوئی بات نئی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ جب انسان دھیرے دھیرے سنتا رہتا ہے تو اس کو پھر سچائی سمجھ میں آنے لگتی ہے، کیونکہ دنیا کا نشہ بڑا حاوی ہے انسان کے اوپر، سچائی جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور دنیا میں جب برائی کا ماحول عام ہے، برائی کا ماحول عام ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ سچی بات کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی سچی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی بھائی۔ تو اسلام کے علاوہ اور دھرم تو ہیں ہی، ہم دیکھ رہے ہیں دھرم پر اچھائی برائی ملاوٹ ہے اس میں، لیکن اسلام دھرم کے اندر بھی جو ہے شیطان نے دھوکہ پھیلا رکھا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جو زندگی جینے کے طریقے ہیں، مسلمانوں میں جو اسلام کے طریقے ہیں وہ رسم کے طور پر ہیں،
رسم بن کے رہ گئے ہیں۔ نماز رسم کی، غفلت کی، روزے رسم کے، غفلت کے، سمجھ کے ساتھ نہیں ہیں۔ آدمی سمجھے اللہ کے دین کو، غور و فکر کرے، ہاں ہوش میں آ کر کے سوچ وچار کرے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی پیروی کرتے ہوئے نہیں ہے عمل، تو جو بھی عمل ہیں سچ اور جھوٹ کی پیروی کرتے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اندھیرے میں کوئی کھوج نہیں کرتے، دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے لاپرواہی بڑی بھاری پڑ جائے گی انسان کو موت کے بعد۔ اللہ کو بھولنا سب سے بڑی خطرناک بھول بن جائے گی انسان کی۔ جس مالک نے سب کچھ دیا اسی کے ساتھ لاپرواہی کی، اسی کا ناشکرہ بن کے مرا، تو میرے بھائیوں پھر کیا بنے گا موت کے بعد؟ کیا انسان پائے گا اللہ تعالیٰ سے؟ تو مسلم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے دنیا سے سچائی پر چل کر مر کے جاتا ہے تو اللہ کا انعام پاتا ہے، اللہ کا احسان مان کر جاتا ہے تو اللہ کا انعام پاتا ہے، جنت کا انعام۔ اور غیر مسلم یا مسلمان کے نام پر دھوکہ دینے والا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کھا پی کر مر جاتا ہے، ناشکری کر کے مر جاتا ہے، اور اللہ کی سزا نرک میں پاتا ہے۔ یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ اگر اسی کی ناشکری کری ہم نے، اسی کے ساتھ شرک کیا، کسی کو شریک کیا، تو میرے بھائیوں موت کے بعد ہم اس کے ناشکرے بن کے مرے تو نرک کی آگ میں ہمیں ڈال دے گا۔ اب دیکھیے سب کا مالک ایک ہے، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو۔ قرآن میں کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، یعنی وہ سب کو پالنے والا ہے، سب کا مالک ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب کا مالک ایک ہے۔ اب انسان کے جسم میں جو جوانی کی طاقت ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، کانوں سے سننے کی طاقت، دماغ سے سوچنے کی طاقت، ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت، پیر سے چلنے کی طاقت، سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور سب کے اندر چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اب جس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے لیے کوشش کی، اس کا علم حاصل کیا، عقل لگائی، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کوشش کی، تو یاد رکھنا مرنے کے بعد اسی کی کوشش کامیاب ہوگی۔ ورنہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی، دنیا میں کسی بھی کام میں کوشش کی اس نے، تو اس کی کوشش موت کے بعد ناکام ہو جائے گی۔ اب مسلمان اور غیر مسلمان میں یہی فرق ہے کہ غیر مسلمان بھائی، ہمارے ہندو بھائی، اللہ کی دی ہوئی طاقت دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے پر لگاتے ہیں، اور مسلمان دنیا کی کامیابی کے پیچھے نہیں پڑتا، اللہ کو راضی کرنے کی طاقت اور عقل لگاتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان دین حق سے، سچائی سے بھٹک چکا ہے۔ مسلمان بھی جو ہے دنیا میں دھوکہ کھا رہا ہے کہ غیر مسلمان بھائیوں کے طریقے اسے اچھے لگتے ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ، میں نے خود لوگوں کو سنا ہے کہ بھئی ہندو بھائیوں کے مکان بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں، ان کے جو ہیں گھر ہیں گاؤں میں یا شہروں میں بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں، اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں موت کے بعد کی زندگی کو، ان کے لیے تو صرف جو کچھ ہے دنیا کے اندر ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا کے پیچھے نہیں بھگتے، ہم تو سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہاں مالک ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، تو لہٰذا اللہ کی دی ہوئی طاقت دنیا بٹورنے پر نہ لگائیں، دنیا کی زندگی کی کامیابی حاصل کرنے پر نہ لگائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ ارے 50-60 سال کی زندگی ہے، جھونپڑی میں ٹائم کاٹ جاؤ، اپنے مالک کو راضی کر جاؤ تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ کے حکم پہ چلو، حلال روزی کھاؤ، محنت کر کے کھاؤ، حرام روزی سے بچو۔ حرام روزی کما کر کوٹھی بلڈنگ بنانے سے کیا فائدہ؟ موت کے بعد نرک کی آگ ملے گی اس کے بدلے میں۔ حلال روزی کھاؤ، محنت کر کے کھاؤ، بے ایمانی مت کرو، کسی کا حق مت مارو، کسی پہ ظلم جاستی نہ کرو، اللہ کے حکم سچائی پر چلو، برائی کو چھوڑ دو، جھونپڑے میں ٹائم کاٹ جاؤ، اللہ کو راضی کر جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہمیشہ کا کامیابی کا جیون، سورگ کا جیون، جنت کا جیون عطا فرمائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان بھی دھوکہ کھا رہا ہے۔ ہندو بھائیوں کے مندروں میں بجتے ہوئے بھجن گانے کے جیسے بڑے چمکدار، بڑے اچھے لگتے ہیں،
مگر اصل میں ہے شیطان کا دھوکہ۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، موسیقی اللہ کی یاد سے انسان کو لاپرواہ غافل کر دیتی ہے، بھٹکا دیتی ہے، اور شیطان کا رزق ہے گانا بجانا، شیطان رزق کرتا ہے، ناچتا ہے، شیطان کا رزق ہے جو انسان کے من کو دھوکے کی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لیے اسلام مذہب میں گانا بجانا، ڈھولک، طبلہ، سارنگی یہ سب حرام ہیں، کیونکہ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے جو انسان کو اللہ سے بھٹکا دیتا ہے اور شیطان کی طرف کو کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، سنسار کے سچے مالک کو، اپنے سچے بنانے والے کو ہم گانے بجانے میں، ڈھولک، طبلے، سارنگی میں، چمک دھمک میں نہیں پا سکتے، بلکہ شانتی میں اسے پا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلم اور غیر مسلم دونوں کا مالک ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواہشیں، سورگ کے سپنے سب کے اندر رکھے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہیں۔ تو ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، جینی بھائی، پارسی بھائی، یہودی بھائی، عیسائی بھائی، ہمارے غیر مسلم بھائی، جنت کی خواہشیں جو اللہ نے رکھی ہیں ان سب کے اندر، جنت کی خواہشوں کو، سورگ کی خواہشوں کو، سورگ کے سپنوں کو اس دنیا میں ہی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی پر نہیں آتے ہیں، اور ظلم جاستی کر کے دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اور مسلم جنت کی خواہشوں کو اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے۔ وہ گناہ کے مزے نہیں لیتا ہے، کسی پر ظلم جاستی نہیں کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو حرام روزی سے، ظلم جاستی سے کامیاب بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جنت کی خواہشوں کو قربان کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، ظلم جاستی نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کئے دن کی زندگی ہے یہ، بہت ناپیدار زندگی ہے۔ اس زندگی کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے مالک کو راضی کریں۔ کب تک انسان گناہ کے مزے لے گا؟ سب کو مرنا ہے۔ اب دیکھیے، ایک شخص نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو انسانوں کی خدمت، سیوا کیا کر، تو سب سے اچھا انسان بن جائے گا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کی سیوا کیا کر، خدمت کیا کر، ان کا دیکھ بھال کیا کر ان کی، بلکہ سب کی، چاہے ہندو بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، جینی بھائی ہو، کوئی بھی ہو دنیا کا انسان، تو سب کی خدمت کر، سب کی سیوا کر، تو سب سے اچھا انسان بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے شریر کے انگوں کو دوسروں کے لیے شانتی سکون کا ذریعہ بنائیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ کام وہی کر سکتا ہے جو دھرتی پر چلنے پھرنے والے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھے، تبھی وہ دوسروں کی قدر کرے گا، تبھی وہ دوسروں کی عزت کرے گا، اور پھر اللہ کی کھوج کرے۔ تو بے شک ایسے ہی لوگ اللہ کی ہدایت، اللہ کا سچا راستہ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، گھمنڈ میں پھرتے ہیں، جو دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتے ہیں، ڈینگے مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سیکی خور ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو اپنی سچی راہ نہیں دکھاتا، چاہے وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے رہیں، مگر اصل میں ہیں وہ بیوقوف۔ جب مریں گے جب دیکھ لیں گے۔ کامیاب وہی ہے، ہوشیار اور سمجھدار وہی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھا انسان بنے، برا انسان بچنے سے بچے۔ تو جو اچھا انسان بنے گا وہی سمجھدار ہے، وہی موت کے بعد جنت کا جیون پائے گا۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ایسا سبق دیا کہ تو سب کی خدمت کر، سب کی سیوا کر، تو ایمانداری سے بتاؤ کیا وہ سچے نبی نہیں ہیں؟ اللہ کے سچے بھیجے ہوئے آخری انتم سندیشٹہ نہیں ہیں؟ تو اس لیے ان پر ایمان لاؤ، ان کی باتوں کو فالو کرو، ان کی جیون کی پیروی کرو، اسلام کی کھوج کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ کہ ہاں یا اللہ پسند ہے، تو پھر اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندوں کو بھی معاف کر دیا کرو۔ جو زمین والوں پر رحم کرے گا، آسمان والا اس پر رحم کرے گا۔ اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے بندوں کے عیب چھپائے گا، میں اس کے عیب چھپاؤں گا۔ جو میرے بندوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرے گا، نکتہ چینی نہیں کرے گا، ہر بات کو نہیں پکڑے گا، ہاں، تو میں بھی اس کے ساتھ جو ہے نظر اندازی کروں گا، میں بھی اس کے عیب نہیں پکڑوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں،
اسلام میں ہر وہ طریقہ بتایا گیا ہے جو دھرتی پہ فساد کو روکے، امن شانتی قائم کرے۔ اسلام میں وہ گیان بتایا گیا ہے جو دنیا کے سارے انسانوں کے اندر محبت پیدا کرے، ایک مالک سے جوڑے اور فساد کو روکے۔ شیطان کا جھوٹا گیان یہ ہے کہ دھرم کے نام پہ جھگڑا پیدا کرے، انسانوں میں توڑ پیدا کرے، فساد پیدا کرے، جھگڑا کروائے۔ اور اسلام دھرم کا وہ گیان ہے جو دنیا کے سارے انسانوں میں جوڑ پیدا کرے، توڑ پیدا نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، دھرتی پہ ظلم جاستی کرنے والا، دیکھو سب کو مرنا ہے، سب آگے پیچھے موت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں دنیا میں، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ دھرتی پہ ظلم جاستی کرنے والا، اللہ کی ناشکری کرنے والا، موت کے بعد کبھی کامیابی نہیں پائے گا۔ ہاں، اس لیے ہم گناہوں سے بچیں، دھرتی پہ فساد پھیلانے والوں سے بچیں، ہم خود بھی دھرتی پہ فساد نہ پھیلائیں۔ اللہ سے دعا کریں، ہم دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی گناہوں سے دور رکھ، ہمیں گناہوں سے ہر لمحہ ہر گھڑی دور فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہمیں ہر وقت اپنی پناہ میں رکھ، اس بدبخت دنیا اور شیطان کی پناہ سے بچا کر۔ اب دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیشے، ان کے ماننے والے ایک صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے مر کر گیا ہو، وہ صحابی ہے ہمارے نبی کا شیشے۔ تو ہمارے نبی کے صحابی نے جو ہے اپنی عزت کا صدقہ کیا، جب اللہ کا حکم آیا کہ صدقہ کرو، دان دو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں جن لوگوں نے میرے ساتھ جاستی کی ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے یہ صدقہ کیا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو اگلے دن ہمارے نبی نے مجلس میں لوگوں سے کہا کہ بھئی رات صدقہ کس نے کیا تھا؟ تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ کہا، حالانکہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کیا تھا، پھر دوبارہ کہا کہ بھئی رات اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا تھا؟ تب وہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس دینے میں کچھ تھا نہیں، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیے ہیں میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، تو قبول فرما۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام دھرم بڑا پاک اور پوتر دھرم ہے، اس میں انسان کو پاک اور پوتر کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اصل میں آپ خود سوچئے اس چیز کو، قرآن کا جو فیصلہ ہے سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے 11 قسمیں کھائی ہیں اور پھر فرمائی ہے یہ بات کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا۔ آپ کی بھی عقل میں یہ بات آنی چاہیے کہ واقعی میں کامیابی اسی راستے میں ہے جس نے اپنے آپ کو برائی سے پاک کر لیا، اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام خود بھی ہمیں سچائی پر، اچھائی پر چلنے کا حکم دیتا ہے، اور دھرتی پر ہمیں برائی سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور بھلائی کی طرف بلانے کے لیے حکم دیتا ہے۔ خود بھی اچھائی پر چلیں اور دھرتی پر اچھائی کو قائم کریں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان نے اس دھرم کو اتنا بدنام کر رکھا ہے، اتنا بدنام کر رکھا ہے کہ غیر مسلمان بھائیوں کے دلوں میں اسلام نام سے ہی نفرت ہے۔ کیوں؟ شیطان نے کیوں کر رکھا ہے؟ تاکہ اسلام کے لوگ قریب نہ آئیں، سچائی کو نہ سمجھ جائیں۔ ہاں، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جتنا بھی ہو سکے انسانوں کی بھیڑ جہنم میں جائے، اور اسلام کو جو ہے کبھی جہاد کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر بدنام کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، آپ خود بھی سوچیں گے اس چیز کو کہ خود بھی اچھائی پہ چلیں اور اوروں کو بھی اچھائی پہ بلائیں، اور جو لوگ دھرتی پر جرم جاستی کر رہے ہیں اس کو روکیں۔ کیا آپ کا من نہیں کہتا اس بات کو؟ تو یہی مطلب ہے کہ جب پیار محبت سے، بات چیت سے، پہلے تو اسلام میں حکم دیا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو، بھلائی کی طرف بلاؤ، ہاں، لیکن جب پیار محبت سے، بات چیت سے ظلم کو مٹانے کے سارے راستے بند ہو جائیں، آپ پیار محبت سے روک رہے ہیں، ظالم نہیں مان رہے، ذاتی واد کے نام پر ظلم کر رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ انہیں پیار محبت سے روک رہے ہیں، بھائی ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، دھرتی پر جرم نہ پھیلاؤ،
ایشور ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، وہ نہیں مان رہے ہیں، تب جب پیار محبت سے، بات چیت سے ظلم کو مٹانے کے سارے راستے بند ہو جائیں، تب ظلم کو مٹانے کے لیے دھرم یدھ کرو۔ یہ اسلام کا آدیش ہے، یہ ہے جہاد اصل میں، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ اب مجھے بتاؤ یہ کون سا غلط ہے بھائی؟ کسی کمزور لوگوں کو ظالم کے ظلم سے بچانا کوئی یہ غلط کام ہے؟ اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اور کبھی کبھی اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے بھائی، ایسی بات تو ہے نہیں۔ جو انسانی شکل میں شیطان ہیں، جو اپنا سوارتھ چاہتے ہیں، اپنا بھلا چاہتے ہیں، دوسروں کو مارنا چاہتے ہیں، جو خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں اور سب کو مار دیں، ہم ہی کھائیں اور سب کو بھوکا رکھیں، ہم ہی پہنیں اور سب ننگے پھریں، ہم ہی اچھے کوٹھی بلڈنگ بنگلے میں رہیں اور کوئی جھوپڑی بھی نہ ہو، ہم ہی زندہ رہیں اور سب کو مار دیں، تو میرے بھائیو ایسے لوگ ظالم نہیں ہوتے؟ اب ان سے جنگ کرنی پڑے گی کمزور لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ قتال، پھر برائی کو مٹانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ دھرتی پہ فساد نہ پھیلے، برائی کو مٹاؤ، ظلم کو مٹاؤ، پھر برائی کو مٹانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو انسانی شکل میں شیطان سے بھی بدتر بن چکے ہیں، ان جانوروں کا قتل کرو، ہیں چاہے خود بھی تم قتل ہو جاؤ تو تم انشاءاللہ موت کے بعد کامیاب ہو۔ جو سچائی پہ چل کے مرا وہی تو کامیاب ہے، اور جو برائی پہ چل کے مرا وہ ناکام ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو امتحان ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، جہاں رزلٹمنٹ ملنا باقی ہے، جہاں فیصلہ ہوگا۔ اس دنیا میں انسان جیسے کرم کر کے مرے گا، اس کو مرنے کے بعد ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ اب بھائی جب آپ برائی کو مٹانے کے لیے جنگ لڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو خود بھی مرنا پڑ سکتا ہے، اوروں کو بھی ماریں گے آپ، کیونکہ بات چیت سے سارے راستے بند ہو گئے نا۔ اب وہ پیار محبت سے ماننا رہے ظالم، تو پھر لڑنا پڑے گا، لڑنے میں تو پھر خود بھی مرنا پڑے گا، اوروں کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو تم اگر سچائی پر چل کے لڑ رہے ہو اور مر گئے تو تم کامیاب ہو موت کے بعد، اور جو برائی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ موت کے بعد ناکام ہیں۔ لیکن سب سے پہلے انسان جہاد اپنے نفس کے خلاف تو کرے، اپنے من کے خلاف تو کرے، پہلے خود کو تو برائی سے روکے، پھر اپنے گھر میں برائی کو روکے، پھر اپنے معاشرے میں برائی کو روکے۔ پہلے خود تو اچھائی پر جمے، جبھی تو وہ ظلم کو مٹائے گا۔ اب انسان کا خود کا اپنا آپ ہی اس کا جو ہے قبضے میں نہیں ہے، خود بھی برائی پہ چل رہا ہے، تو وہ کیا برائی کو مٹائے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، ایمان والا وہی ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر لے، ہاں، اور اچھائی کو دھرتی پہ زندہ کرے، اللہ کو راضی کر کے مر جائے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور جن بھائی بہن ہمارے یوٹیوب پہ سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جتنا ہو سکے اس اچھائی کو پھیلائیں تاکہ اور لوگ بھی ہوش میں آئیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔